میرے دادا جان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت رموز معرفت قبلہ پیر سید اعجاز علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ لوگوں کے مسائل منٹوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانیت اتنی عطا کی تھی کہ آپ خود تعویذ تھے، یہاں آپ بولتے تھے وہاں کام ہو جایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ پیر سید اعجاز علی علیہ رحمہ حسنی حسینی سید تھے، اور آپ کے اندر عشق رسالت کی شمع اتنی روشن تھی کہ آپ کے در سے جو بھی جڑتا اس کے بھی دل میں عشق رسالت کی شمع بلند کر دیتے۔ اور پیر سید اعجاز علی علیہ رحمہ آپ سنت رسول کے عظیم پیکر تھے۔ آپ نے نہ صرف لوگوں کو واعظ کر کے بتایا بلکہ اپنا عملی زندگی میں لوگوں کو عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ اس طرح سے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس طرح سے فرائض واجبات کو انجام دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ کی بے شمار کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں۔ میں بیان کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا نا، کیوں؟ آپ کے ہر موڑ پر کرامت ہی کرامت ہے، آپ خود صاحب کرامت ہیں، آپ کی ذات بھی کرامت والی ہے۔ ایک تو کرامت یہ ہے کہ 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہاں 35 دن گزر جائیں تو باپ کو پہچانا نہیں جاتا، باپ کی یاد نہیں کی جاتی۔ 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کی کرامت تو دیکھیے ایسے یاد رکھا جا رہا ہے جیسے آپ ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ ہے پیر سید اعجاز علی رحمہ کا فیضان۔ آپ کے در سے جو جو جڑتے جاتے ہیں فیضان سے مستفیض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے آستانے سے، آپ کی درگاہ سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری برکتیں ہیں، خدمتیں میرے مرشد اعلیٰ کی، یہ ساری برکتیں ہیں، خدمتیں میرے مرشد اعلیٰ کی، کہ جہاں میں ہر طرف ہے تذکرہ میرے مرشد کی روحانیت کا، جہاں میں ہر طرف ہے تذکرہ میرے مرشد کی روحانیت کا۔ پیر سید اعجاز علی رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرب عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ رحمہ اولیاء اللہ کے مزار اقدس پر 40 دن کا چلہ کرنے جایا کرتے، اور جب جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا یقین ہوتا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتے، صرف خالی ہاتھ تنے تنہا جاتے۔ صرف رب العزت کی ذات پر انہیں یقین ہوتا کہ وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے۔ آپ ایسی چلے گئے اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتے، کبھی چلے کشی میں گزار رہے ہیں، کبھی جنگلوں میں جا کر ورد و وظائف کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں اس قدر مشغول رہتے کہ آپ کو کھانے کی بھی فکر نہیں رہتی۔ آپ جب جاتے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، لیکن آپ کے خلیفہ دوم جناب حنیف بھائی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب بھی آپ جاتے کہیں پر بھی تو حنیف بھائی آپ کے لیے روزانہ پورے دن میں 1 روٹی لے کے چلے جاتے۔ اسی طرح 40 دن بعد کتنی روٹیاں ہو گئی بتائیں؟ 40 دن بعد یہ روزانہ 1 روٹی لے کے جا رہے ہیں، 40 دن بعد کتنی روٹیاں ہو گئی؟ 40 روٹیاں ہو گئیں، اور آپ ان پورے 40 دن میں کم و بیش 3 سے 7 روٹیاں تناول فرماتے۔ اتنا زیادہ اللہ کی ذات پر یقین تھا اور اللہ کے قرب پہ اتنا مشغول رہتے تھے کہ آپ کو دنیا کی بھی فکر نہیں رہتی تھی۔ میجر، کرنل، جنرل، بریگیڈیئر سب آپ کی چوکٹوں پر پھرتے، کروڑوں روپے کے مالک، اربوں روپے کے مالک
آپ کے قدموں میں لا کے رکھتے لیکن آپ انہیں دھتکار دیا کرتے، کیونکہ عشق الہی کا مزہ جس کو آ جاتا ہے نا وہ ان سب چیزوں سے بری ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے عظیم انسان تھے، آپ کو کوئی دولت شہرت سے پرواہ نہیں تھی۔ آپ جب انتقال فرمائے تھے نا تو آپ کے لیے کفن تک کے پیسے نہیں تھے۔ یہ ہوتی ہے فقیری، یہ ہوتا ہے مرد کلندر جو آج دنیا سے رخصت ہوا 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے نام کو یاد رکھا جا رہا ہے، آج بھی ہزاروں لوگ اس کے آستانے سے برکتیں اور فیضان حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بے پناہ قرب سے نوازا تھا، اور وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے بندے نے فرائض کے ذریعے کسی محبوب شے کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کیا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی قوت سمع ہوتا ہوں، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی قوت بصر ہوتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا رجل ہوتا ہوں، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یہی تو ولی ہیں کہ جن کے صدقے زندگیاں بنتی ہیں، جن کے صدقے بگڑیاں بنتی ہیں، جن کے صدقے آسمان سے بارش ہوتی ہے، جن کے صدقے زمین پر سبزہ ہوتا ہے، جن کے صدقے یہ دریاؤں کی روانی ہے، جن کے صدقے یہ آسمان سے برسات ہوتی ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔